بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات آخری ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آخری ہے، وہ عقائد کے معاملے میں ہو، وہ اعمال کے معاملے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا کوئی جتنا بڑا مرضی ہو، اس کی بات کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ دین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیے ہوا جو دین ہے، آپ کی جو دیے ہوئے فرامین ہیں وہی حرف آخر ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص آئے گا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو کس طرف جانا ہے؟ نہ امام ابو حنیفہ کی طرف، نہ امام شافعی کی طرف، نہ امام احمد بن حنبل کی طرف، نہ امام مالک کی طرف۔ حکم کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تنازع کھڑا ہو جائے کسی معاملے کے اندر تو پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لوٹو، ان کے فرامین کو دیکھنا۔ وہ نماز کا معاملہ ہو، وہ روزے کا معاملہ ہو، وہ عقائد کا معاملہ ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو آخری ماننے والا ہوں، تو پھر ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف ہے احادیث کے ساتھ، اس کو کدھر لے کر جاؤ؟ اور لکھنے والے نے تو یہاں تک لکھا، میں نے یہ روایت کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، پھر یاد دہانی کے طور پر سنا کہ جو شخص بعد میں آنے والا کوئی عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ گویا نعوذ باللہ اس شخص نے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین امت تک نہیں پہنچایا، میں سارا دین پہنچا رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا کوئی ایسا عمل جو تمہیں جنت کے قریب کر دے میں نے نہیں چھوڑا، اور جہنم سے دور کر دے میں نے وہ سارا دین آپ تک پہنچا دیا ہے۔ دین کا ایک ایک حرف، بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے لو جی نماز، پوری نماز دین اسلام کے اندر نہیں ہے، احادیث کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ، ہم دلائل کے ساتھ اس بات کو کئی دفعہ ثابت بھی کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ برسر ممبر اس بات کو بیان کرتے رہیں گے دلائل کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز، رات کی تاریکیوں میں بھی اگر کوئی عمل ہوا ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، وہ ذکر حدیث کی شکل میں ہو، وہ ذکر قرآن کی شکل میں ہو، جو بھی وہی اللہ رب العزت نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے محدثین کو پیدا کیا ہے، اور محدثین نے پھر دین بنائے، اس کے اندر سندیں بنائی ہیں، اور اسناد کے اندر اس انداز کے ساتھ محنتیں کی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں کہ سارے کا سارا دین، پورے کا پورا دین محفوظ ہو کر سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت تک پہنچ جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے بندوبست کیے ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نماز مکمل نہیں ہے جی، وہ بعد میں کوئی آ کر امام ابو حنیفہ مکمل کریں گے یا امام احمد بن حنبل مکمل کریں گے، نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ کرام کے سامنے پڑھی ہیں، اور صحابہ کرام نے نماز کا ایک ایک حرف امت تک پہنچایا۔ کوئی ایک نقطہ بھی صحابہ کرام نے ایسا اپنے پاس نہیں رکھا جو پہنچانے والا ہو لیکن انہوں نے نہ پہنچا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اپنے اعمال کے ساتھ بھی ثابت کرو کہ واقعہ ہی ہم عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے اسی عقیدے کے اوپر زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔